بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے میرے باپ کی عاشق مزاجی سے۔ جی ہاں، میرا اپنا باپ جن کو شادی کے بعد کسی اور عورت سے عشق ہو گیا، جبکہ گھر میں ان کی خوبصورت بیوی موجود تھی، وہ میری ماں، جن سے میری ابا نے پسند سے شادی کی تھی۔ کسی نے زبردستی یا شریک حیات ہرگز ان کے گلے نہیں منڈی تھی۔ میری امی ان کی خالہ زاد تھیں اور شادی کے بعد دونوں میاں بیوی پیار و محبت کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے میری شکل میں ان کو ایک پھول سی بچی عطا کی کہ اچانک میرے ابا کو اپنے پڑوس میں رہنے والی ایک 21 سالہ فرحانہ نامی لڑکی سے عشق ہو گیا، جس وجہ سے ان کی بیوی، بیٹی، گھر بار سبھی کچھ داؤ پر لگ گیا۔ فرحانہ کے گھر والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گئے، لیکن اب بات بہت آگے نکل چکی تھی۔ بس اپنی عزت بچانے کو انہوں نے شرط رکھی کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دو، ہم فرحانہ کی شادی تم سے کر دیں گے۔ اس وقت ابا کو کچھ نہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لہٰذا انہوں نے میری بے قصور ماں کو طلاق دے کر گھر بدر کر دیا اور اپنی من پسند لڑکی کو بیاہ کر لے آئے۔ جب یہ واقعہ ہوا میں 5 سال کی تھی۔ فرحانہ نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مجھے اپنے کمرے سے نکال کر دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا اور تنہا سلانا شروع کر دیا۔ میری عادت تو امی کے ساتھ سونے کی تھی، رات کو ڈر کی وجہ سے اکیلے کمرے میں سونے سے نیند نہ آتی تھی، اٹھ اٹھ کر روتی، اندھیرے میں خوف آتا۔ وہ باپ جو مجھ سے والہانہ پیار کرتا تھا، دوسری عورت سے شادی کے بعد کس طرح بدل گیا تھا۔ جو فرحانہ کہتی اس کی ہر بات مانتا۔ فرحانہ ابا سے کہتی کہ اس کو ہرگز اس کی امی سے مت ملانا، یہ بار بار اپنی امی سے ملنے جائے گی تو ہر بار درد جدائی سہے گی، تب یہ ادھر کی رہے گی نہ اور نہ ادھر کی۔ ہو سکتا ہے میری ستلی ماں کی بات صحیح ہو، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا، بلکہ اس سے بہت مختلف ہو گیا۔ اپنی امی کو میں نہ بھلا سکی۔ امی کے جانے کے بعد ایک لمحے کو بھی سکون نہ ملا۔ میں جو ایک تر و تازہ گلاب کی مانند تھی، مرجھا کر زرد پتیوں کے جیسی ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میری روح کا خلا بڑھتا رہا، جو مجھے بے چین و بے قرار کرتا۔ ایک آس پھر بھی تھی کہ اب نہیں تو پھر کبھی اپنی امی سے ملوں گی، کبھی تو ملوں گی۔ ہر دن ایک آس کے ساتھ ابھرتا اور نا امیدی کے اندھیروں میں کھو جاتا۔ ایک روز میرا اسکول جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ کوئی مجھ کو امی کے گھر کا راستہ بتا دے اور میں ان کے پاس چلی جاؤں، یا دریا سامنے آ جائے اور میں اس میں کود جاؤں۔ اس روز میرا اسکول میں دل نہ لگا، دماغ کہیں بھٹک رہا تھا۔ ٹیچر نے کیا پڑھایا، لڑکیاں کیا باتیں کر رہی تھیں، میرے کان صرف آوازوں کو سن رہے تھے، جملوں کے مفہوم کو نہ سمجھ سکتی تھی۔ اسی مہم شور میں چھٹی کا وقت آ گیا۔ اسکول سے نکلی اور دھیرے دھیرے گھر کی طرف چلنے لگی، لیکن میرا دل اپنے گھر کے اندر جانے کو نہ گیا، تو چوک میں اپنی بنی چوکی پر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک شخص جس کا نام علی تھا اور سب محلے والے اس کو چاچا جی بلاتے تھے، وہاں سے گزرا دفتن اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ میں پہلے کبھی اس طرح محلے کی چوک میں تھلے پر نہ بیٹھی تھی، وہ بھی اسکول سے واپسی پر بستے اور یونیفارم کے ساتھ۔ چاچا حیران ہو کر بولا، ارے گڑیا، تو عین دوپہر میں یہاں بیٹھی ہے، گھر کے اندر کیوں نہیں گئی؟ کیا تیری اماں نے کچھ کہہ دیا ہے؟ چاچا کو میں پہچانتی تھی، محلے کا ہی آدمی تھا، سبھی اس کو جانتے تھے۔ گلی کے نکڑ پر اس کا گھر تھا۔ اپنے مکان کے کونے پر اس نے چھوٹی سی دکان بنائی تھی، جس میں اسکول کی کتابیں، کاپیاں، پینسلیں اور بچوں کے لیے بسکٹ وغیرہ، ٹافیاں وغیرہ برائے فروخت ہوتی تھیں۔ جب چاچا نے ہمدردی اور محبت سے مخاطب کیا تو میں رونے لگی۔ تبھی وہ میرے پاس آیا اور سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، ارے گڑیا، تو بھلا کیوں رو رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اماں نے آج پھر تجھ کو مارا ہے۔ سب جانتے تھے کہ میری ماں سوتیلی ہے اور مجھے ڈانٹتی اور مارتی ہے۔ محلے والوں کو اس وجہ سے بھی مجھ سے ہمدردی تھی۔ چاچا نے میرا اسکول بیگ اٹھا لیا اور بازو سے پکڑ کر بولا، چل اٹھ، میں تجھ کو پہنچا آتا ہوں تیرے گھر۔ تیری اماں کو کہوں گا کہ اس کو کچھ مت کہنا۔ نہیں چاچا، میں اب اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ میں اور زیادہ رونے لگی۔ تبھی اس نے کہا، اچھا میرے ساتھ چل، یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، دیکھ کتنی دھوپ ہے۔ اس نے پیار سے باتیں کر کے مجھے آمادہ کر لیا اور میں اس کے ساتھ اس کی دکان میں چلی گئی۔ اس نے مجھے بینچ پر بٹھا دیا، کولر سے ایک گلاس میں پانی بھر کر دیا اور کہا، پانی کے چھپکے منہ پر مار لے تاکہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو۔ لگتا ہے اماں نے نہیں، تیری استانی نے ڈانٹا ہے، سبق یاد نہیں کیا تھا کیا؟ چاچا، مجھ کو منہ نہیں دھونا، اور مجھ کو کسی نے مارا نہیں ہے اور نہ ڈانٹا ہے۔ میں سمجھ گیا تجھ کو تیری ماں کی آس آ رہی ہے نا؟ یہی بات جانے کیسے اس نے میرے دل کی بات جان لی تھی۔ کہنے لگا، ماں کو یاد کرنے سے کوئی اداس ہوتا ہے؟ یاد تو خوشی دیتی ہے۔ میں تو جب اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں۔ جب میں ان کی یاد سے خوش ہوتا ہوں پھر وہ میرے خواب میں آ جاتے ہیں۔ تو بھی اپنی اماں کو یاد سے خوش ہوا کر، تو روز تیرے خواب میں آیا کرے گی۔ چاچا کی بات سن کر میرے اداس من میں امید کی ایک کرن جاگی، تبھی اپنے آنسو پوچھ لیے، کیا سچ کہتے ہو چاچا؟ وہ بولے، ہاں،
بالکل سچ کہتا ہوں۔ اچھا اب تو یہ ٹافیاں اور بسکٹ لے اور گھر جا۔ اب میں اس کی ڈھارس دینے والی باتوں سے بہل چکی تھی۔ میں بچی ہی تو تھی اور بچوں کی اہم ضرورت پیار ہوتا ہے۔ کسی نے پیار سے بات کی تو میں خوش ہو گئی۔ اب میں روز شام کو چاچا کی دکان پر جانے لگی۔ چاچا کی زندگی کی کہانی میری جیسی ہی تھی۔ اسے بھی بچپن میں وہی دکھ ملا تھا جو مجھے ملا تھا، تبھی وہ میرا غم سمجھتا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ میں پیار چاہتی ہوں۔ وہ مجھ سے پیار کے ساتھ بات کرتا، میری اماں کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کہتا، یقین دلاتا کہ میں ایک دن ان سے ضرور ملوں گی تو میری روح کو سکون مل جاتا۔ یوں میں اس کی گرویدہ ہو گئی۔ اسی کے پیار کے سہارے میں نے بچپن کے کڑوے کسیلے کٹھن دن کاٹ دیے اور میں چھوٹی سی گڑیا سے اب بڑی ہو گئی۔ اب میں 5ویں کلاس میں تھی، 10 برس کی ہو چکی تھی، پھر بھی والہانہ چاچا کی دکان پر دوڑی جاتی تھی۔ حالانکہ اب سوتیلی اماں کو میرے گھر سے باہر جانے پر اعتراض ہوتا تھا، مگر آنکھ بچا کر ایک چکر تو میں ضرور چاچا کے پاس لگا آتی تھی۔ حالانکہ بچپن تو اب بھی تھا، مگر اب میرا بچپن لڑکپن میں تبدیل ہو رہا تھا۔ تاہم اتنی بڑی نہ ہوئی تھی کہ زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھتی۔ میرا ذہن پلیٹ کی مانند صاف تھا۔ مجھ کو ابھی تک مرد و عورت کے درمیان محبت کا پتہ نہ تھا۔ چاچا میرا غمگسار تھا اور پسندیدہ انسان تھا، بس اتنا ہی میرا اس کا رشتہ تھا۔ مجھے اس کو دیکھنے سے راحت ملتی تھی۔ میں 9-10 سال کی اور وہ 26 برس کا تھا، لیکن اب تک اس کی شادی نہ ہو سکی تھی۔ البتہ منگنی چاچا کی لڑکی سے ہو گئی تھی جو دیہات میں رہتی تھی۔ اس کے باقی رشتہ داروں کا بھی معلوم نہ تھا، البتہ ایک بزرگ عورت جو اس کی پھوپھی تھی، شروع سے اس کے ساتھ رہتی تھی، جو گھر سنبھالتی اور چاچا کا خیال رکھتی، اس کا کھانا بھی پکاتی تھی۔ وہ بھی جب ملتی پیار سے بات کرتی۔ وہ کبھی کبھار ہی اپنی پھوپھی کے ساتھ آبائی گاؤں جاتا۔ چند روز بعد یہ لوگ واپس آ جاتے۔ میں نے چھٹی جماعت اچھے نمبروں سے پاس کی تو ابا نے سوتیلی ماں کی مخالفت کے باوجود مجھ کو اسکول سے نہ ہٹایا۔ تاہم سوتیلی ماں اب مجھ پر کڑی نگاہ رکھتی، ہر وقت کہتی کہ اب تو باہر مت نکلا کر، بڑی ہو گئی ہے۔ میں بھی سمجھدار ہو گئی تھی، اماں کی ساری باتیں مانتی تھی، لیکن جب وہ باہر جانے سے منع کرتی مجھ کو بہت برا لگتا تھا، کیونکہ میری عادت جو ہو گئی تھی دن میں ایک بار چاچا سے بات کرنے کی، جب تک اس سے مل کر 2-4 باتیں نہ کر لیتی چین نہ آتا۔ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے یہ احساس ہی کب تھا کہ چاچا ایک غیر آدمی ہے۔ مجھ کو صرف ایک احساس تھا کہ نفرت بھرے گھر میں گھر سے باہر ایک پیار کرنے والا آدمی مل گیا تھا اور میری پیاسی روح کے لیے سمندر کی مانند تھا۔ ایک دن اچانک چاچا اور اس کی پھوپھی گھر کو تالا لگا کر کہیں چلے گئے، نہ جانے کہاں، کسی کو خبر نہ تھی۔ میں زندگی میں ایک بار پھر تنہا ہو گئی، کوئی کمی محسوس کرنے لگی۔ میری نگاہیں اس کو تلاش کرتی۔ ان دنوں میں 8ویں میں پڑھتی تھی۔ بند دکان دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ کسی سے نہ پوچھ سکتی تھی کہ چاچا اور اس کی پھوپھی کہاں ہیں، کہاں چلے گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں اندر ہی اندر گھلنے لگی، یہاں تک کہ بیمار پڑ گئی۔ 1 سال یوں ہی بے قراری سے تڑپتے گزر گیا۔ آخر اللہ نے میری دعا سن لی اور ایک روز اسکول سے واپسی پر مجھ کو سڑک پر وہ کھڑا نظر آ گیا۔ دل خوشی سے باہر آنے لگا، جی چاہا دوڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں، مگر میرے ساتھ اسکول کی اور بھی 2 لڑکیاں تھیں جو ہمارے محلے میں رہتی تھیں۔ ان کی وجہ سے میں نے خود کو تھاما۔ وہ دن بہت مشکل سے گزرا۔ دوسرے روز اسکول سے واپسی پر جب اس اپنے محلے میں آئی، دیکھا اس کی دکان کھلی ہوئی ہے۔ ایک لمحے میں اس کی طرف جا پہنچی۔ پوچھا، چاچا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بتا کر بھی نہ گئے؟ آپ کو نہیں پتا میں کتنی پریشان تھی۔ ہاں گڑیا، میرے چاچا گاؤں میں بیمار تھے، انہوں نے بلوایا تھا تو ہم کو جانا پڑا۔ تھوڑی سی ہماری زمین ہے گاؤں میں، ان کی اور ہماری اکٹھی تھی، وہ اسی وجہ سے بلوا رہے تھے کہ بٹوارہ کر لیں۔ جب وہاں گیا تو کچھ مسئلوں میں پھنس کر ہی گیا۔ اچھا ہوا چاچا تم آ گئے ہو، میں تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ میرے ساتھ کوئی باتیں کرنے والا بھی نہ تھا۔ اب تو نہ جاؤ گے گاؤں؟ نہیں، فی الحال تو نہیں جانا ہوگا۔ دکان پر اور گاہک آنے لگے تو میں نے ایک کاپی اور پینسل لی اور چلتی بنی۔ چاچا کے لوٹ آنے کے بعد میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اب میں اتنا ضرور سمجھنے لگی تھی کہ میرا روز دکان پر کھڑے رہ کر چاچا سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ یہ معیوب بات ہوگی۔ پہلے تو بچپن تھا، مگر اب میں بچی نہ رہی تھی۔ اب مجھ کو خود کو دکان پر روز جانے سے روکنا ہی تھا۔ اگرچہ دل تو پہلے جیسا صاف اور معصوم تھا، مگر لوگ تو اتنے صاف دل اور معصوم نہ تھے۔ یہ بات مجھے ایک دن چاچا نے بھی سمجھائی کہ اب تم دکان پر مت آیا کرو۔ دیکھو پہلے تم بچی تھیں، اب امی کے لیے اداس رہتی تھی تو میں تم کو ڈھارس دیتا تھا، بات کرتا تھا، لیکن اب تم بڑی ہو گئی ہو، سوتیلی ماں گھر میں ہے، پھر تمہارے ابا بھی ناراض ہوں گے، تم یہاں مت آیا کرو۔ مگر چاچا، مجھے تم سے کبھی نہ کبھی کوئی بات تو کرنا ہوتی ہے۔ ایسا کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم ایسا کرو، ہفتے میں ایک بار میری پھوپھی کے پاس آ جایا کرو، میں اپنے گھر میں تم سے بات کر لیا کروں گا۔ بس پھر کیا تھا، اس کی اجازت ملتے ہی ہفتے میں ایک بار تو کیا، میں ہر دوسرے روز اسکول سے واپسی پر اس کے گھر پہنچ جاتی اور چاچا پھوپھی کے پاس جا بیٹھتی۔
میری اس صالحانہ پن سے وہ ڈر گئیں۔ انہوں نے چاچا سے کہا، مجھے معلوم ہے یہ لڑکی فرشتوں کی طرح معصوم ہے اور تم بھی کسی برائی کے خیال سے اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، مگر بیٹا اس کا ہمارے گھر بار بار آنا اس کے اور ہمارے لیے اچھا نہیں۔ تم اس کو روکو۔ چاچا نے مجھے ایک بار نہیں کئی بار روکا مگر مجھ پر اثر نہ ہوا۔ جب دل گھبراتا ان کے گھر جا پہنچتی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ محلے والوں نے میرے ابا کو خبر کی، جس پر ابا نے مجھے بلا کر پوچھا، تم چاچا کے گھر کیوں جاتی ہو؟ میں نے کہا، ان کی اماں سے سپارہ پڑھنے جاتی ہوں۔ کہنے لگے، بیٹی میں کسی قرآن پڑھانے والی کا گھر پر انتظام کیے دیتا ہوں، یوں کسی کے گھر بار بار جانا ٹھیک نہیں۔ کہنے کو تو میں نے ہاں کہہ دیا، جی اچھا، لیکن اس جی اچھا پر عمل نہ کر سکی اور نہ اپنے قدموں کو روک سکی۔ اگر چاچا نہ بھی ہوتے ان کی پھپھی سے باتیں کر کے آ جاتی، مجھے ان کے گھر سکون ملتا تھا۔ مجھے لگتا چاچا کی پھپھی بھی میری سگی ماں جیسی ہے۔ کچھ دن بعد ایک روز محلے کی ایک عورت میری سوتیلی اماں کے پاس آئی اور ان کو میرے بارے میں ایسا کچھ کہا کہ وہ مجھ پر برس پڑیں۔ عورت کے جانے کے بعد مجھ پر چلائیں اور بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ ابا کے بھی خوب کان بھرے۔ انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا، چاچا کے گھر تمہارے جانے سے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ کوئی اصل بات ہوتی تو بتاتی۔ یہی کہا کہ ان کی اماں پھپھی مجھ سے پیار سے بات کرتی ہیں تو اچھا لگتا ہے، اس لیے جاتی ہوں۔ اس کے بعد اتنا روئی کہ نہ ابو کچھ سمجھ سکے اور نہ میں کچھ ان کو بتا سکی۔ بہرحال ابا نے مجھے روک دیا تو میں نے چاچا کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن ہماری گلی میں ایک لڑکی کی شادی تھی۔ شام کے تقریباً 6 بجے میں امی کے ساتھ شادی والے گھر پہنچی۔ رات کو ان کے یہاں رت جگہ تھا۔ رات کو تقریباً 10 بجے خیال آیا کہ اماں نے تو ابھی 3-4 گھنٹے بیٹھنا ہے، اگر میں یہاں سے نکل کر چاچا کے گھر چلی جاؤں تو بھرے پورے گھر میں کسی کو کیا پتہ چلے گا، تھوڑی سی بات چیت کر کے آ جاؤں گی۔ شادی والے گھر میں ہنگامہ ہوتا ہے، لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ میں وہاں سے نکل گئی۔ سامنے ہی چاچا کا گھر تھا۔ پھوپھی نے مجھے پیار سے بٹھایا، حال پوچھا۔ میں نے بتایا کہ ابا نے اسکول سے ہٹا دیا ہے، اسی لیے نہیں آتی، آپ کے لیے دل اداس رہتا ہے۔ چاچا بھی شادی سے 12 بجے گھر آ گیا۔ مجھے دیکھا تو کہا، یہاں کیوں آ گئی ہو؟ جانتی ہو تمہارے ابا باہر مردوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب تم واپس جاؤ۔ آپ سے تو بات تو کی نہیں اور ابھی چلی جاؤں؟ ہاں، جب بزرگ منع کریں تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ دروازہ بجا۔ ابا باہر کھڑے تھے۔ کہا، میری لڑکی تمہارے گھر آئی ہے؟ ہاں آئی ہے چاچا۔ کیوں آئی ہے وہ اس وقت؟ معلوم نہیں، وہ خود آئی ہے، ہم نے تو نہیں بلایا۔ وہ ابا کو اندر لے آئے۔ آتے ہی ابا نے مجھے تھپڑ جڑ دیا۔ بولے، یہ کیا کھیل چل رہا ہے؟ تو میری آنکھوں میں اور زمانے بھر کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ رات کے 11 بجے شادی کے گھر سے اٹھ کر ان کے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کس نے بلایا تھا تجھ کو؟ سچ بتا۔ کسی نے نہیں ابا۔ اچھا گھر چل، وہاں بات کرتا ہوں تجھ سے۔ یہ کہہ کر وہ چاچا کے گھر سے باہر چلے گئے۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں جا کر دبک گئی۔ یوں وہ 12 گھنٹے کی رات لمبی رات پل بھر میں کٹ گئی، مگر صبح خیر کی خبر لے کر نہیں آئی تھی۔ ابا نے نہ جانے کیا سمجھا اور عجیب و غریب فیصلہ کر لیا۔ سوتیلی ماں سے کہا، جاؤ اور اس لڑکی کو علی کے گھر لے جاؤ، میں بھی وہاں آ رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ بیٹی کو غیروں کے حوالے کرنے چلے ہو؟ بولے، یہ وہاں ہی رہنا چاہتی ہے، اس کو ان لوگوں کے گھر میں سکون ملتا ہے۔ آج میں یہ قصہ ہی ختم کیے دیتا ہوں۔ سوتیلی اماں نے مجھے ساتھ لے لیا اور چاچا کے گھر آ گئی۔ کہا، علی یہ آ گئی ہے، اب تو رکھ اس کو، نکاح کر ابھی اس کے ساتھ، کیونکہ یہ تیرے گھر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چاچا حیرت کی تصویر بنا میری سوتیلی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کہے۔ اتنے میں دروازہ بجا۔ یہ ابا تھے۔ بولے، مجھے علی سے بات کرنی ہے۔ چاچا ان کو اندر لے آئے۔ ابا ہانپ رہے تھے۔ کہا کہ دیکھ علی، تو نے میری بیٹی کو ورخلایا ہے، اب تیری اور اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ تو ابھی اور اسی وقت نکاح پڑھا کر اسے اپنا لے، ورنہ غصے میں جانے میں کیا کر گزروں۔ میں کانپ رہی تھی، نہ جانے اب کیا ہوگا، مگر یقین تھا کہ چاچا مجھے بچا لے گا۔ وہ بولا، چاچا آپ کی لڑکی خود ہمارے گھر آتی ہے، ہم اس کو بلانے نہیں جاتے۔ میری پھپھی آپ کی بیٹی سے اس لیے پیار سے بات کرتی ہے کہ یہ اداس اور پریشان رہتی ہے۔ آپ نے تو خود کبھی اپنی بچی کے مسائل کو سمجھا نہیں۔ یہ اب سے نہیں، جب سے ہمارے پاس آتی ہے، جب یہ محض 5 برس کی تھی اور اپنی ماں کی جدائی کو محسوس کرتی تھی۔ چاچا آپ ہم کو غلط نہ سمجھیے، میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ میری بیوی گاؤں میں رہتی ہے، دوسری شادی، اور وہ بھی اس معصوم سی بچی کے ساتھ۔ اس کو تو تصور بھی کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ آپ اپنی بچی سے تو پوچھئے کہ وہ کیا ایسا چاہتی ہے۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی۔ چاچا کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں، اس کے سوا کوئی اور دوسرا میرا نہیں۔
جب میں نے یہ بات کی تو چاچا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابا سے کہا، چاچا اگر مجھ سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہو تو مجھے بیٹا بنا لو۔ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو میری بھی کوئی بہن نہیں ہے۔ والدین تو اس وقت وفات پا گئے تھے جب میں 4 برس کا تھا۔ اگرچہ گڑیا مجھ سے بہت چھوٹی ہے پھر بھی مجھ کو اسے بہن بنانا قبول ہے۔ چاچا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ابا نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا۔ اب جس رشتے کو انہوں نے خوشی سے قبول کیا وہ داماد کا نہیں، چاچا سے بیٹے اور باپ کا تھا۔ ابا بیٹا پا کر خوش تھے تو چاچا میرے روپ میں چھوٹی بہن کو پا کر خوش تھا۔ اس کے بعد چاچا گاؤں گیا اور اپنی بیوی بچوں اور چاچی کو ہمراہ لایا۔ اس نے ہماری دعوت کی اور ہم نے بھی ان کی دعوت کی۔ اس طرح جو رشتہ استوار ہوا تھا وہ بہت پائیدار اور خوبصورت تھا۔ اس میں کوئی خوف تھا نہ انتشار۔ چاچا ایک نیک دل اور شریف آدمی تھا۔ جب تک ابا زندہ رہے اس نے بیٹے کی طرح میرے ابا کا خیال کر کے اس رشتے کو نبھایا، اور جب میری شادی ہو گئی تو ایک بڑے بھائی کی طرح مجھ کو رخصت کیا، جہیز دیا اور ہمیشہ دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں سبھی غلط اور برے نہیں ہوتے، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جن کے دم سے اس دنیا کی رونقیں قائم ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔